دوستوں، گزشتہ فروری میں شمال مشرقی دہلی میں برپا ہونے والے وحشیانہ قتل غارت گری کے مجرموں کے چہرے اتنے نمایاں اور معروف تھے کہ انہیں دور سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پولیس نے ان میں سے ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ فسادات بھڑکانے والوں کا تعلق حکمران جماعت سے ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کو فساد کا ملزم قرار دے دیا گیا ہے جس کا دور دور تک اس سے واسطہ نہیں تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس فساد کی تیاری ان لوگوں نے کی تھی جو فرقہ وارانہ بنیاد پر دہلی اسمبلی کا الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور جنہوں نے کھلے عام دیش کے غداروں کو گولی مارنے کی تلقین کی تھی۔ کپل مشرا، پرویش ورما، انوراگ ٹھاکر اور راگنی تیواری جیسے لوگ اس فساد کو بھڑکانے کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہیں۔ ان کلیدی ملزموں کو پکڑنے کے بجائے پولیس نے انہی لوگوں کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے جو اس فساد و قتل غارت گری کا بدترین شکار ہوئے تھے۔ فساد کے دوران جن 53 لوگوں کی موت ہوئی تھی ان میں 35 مسلمان تھے اور باقی ہندو، لیکن دہلی پولیس نے اس فساد کے سلسلے میں جانچ پڑتال کر کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں 90% مسلمان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2650 گرفتار شدگان میں 2150 مسلمان ہیں اور باقی 400 ہندو۔ یہ اعداد و شمار غیر سرکاری ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں کیونکہ پولیس حق کے اطلاعات کے قانون کے تحت بھی گرفتار شدگان کے ناموں کی فہرست فراہم نہیں کر رہی۔ پولیس کے بقول ایسا کرنے سے فساد کی جانچ متاثر ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ طرز عمل پولیس کی نیت پر سوال کھڑے کرتا ہے۔ پولیس نے اب تک اس فساد کے سلسلے میں جو 80 فرد جرم داخل کی ہیں ان میں بیشتر میں مسلمانوں کو ملزم بنایا گیا ہے، لیکن پولیس نے حال ہی میں ایک ایسے واٹس ایپ گروپ کو بے نقاب کیا ہے جو قاتلوں نے تشکیل دیا تھا اور جس نے اس فساد میں کم از کم 9 مسلمانوں کو انتہائی وحشیانہ طریقے سے قتل کر کے ان کی لاشیں نالے میں بہا دی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دہلی پولیس کی پہلی ایسی فرد جرم ہے جس سے اس کی غیر جانبداری کا جزوی طور پر اظہار ہوتا ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ فرد جرم گوکل پوری تشدد کے معاملے میں دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ 25-26 فروری کی درمیانی شب میں یہاں کٹر ہندوؤں کا ایک ایسا واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا جس نے کم از کم 9 مسلم نوجوانوں کو وحشیانہ طور پر قتل کیا اور ان کی لاشیں جوہری پور کے نالے میں پھینک دی۔ دہلی پولیس پر الزام ہے کہ اس نے اب تک اس فسادات کے سلسلے میں جو بھی فرد جرم داخل کی ہیں ان میں اس فسادات کا کلیدی مجرم صرف مسلمانوں کو گردانا گیا ہے اور انہی پر سارے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت اس فساد کا رشتہ متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف چلائی گئی تحریک سے جوڑا گیا ہے جس میں مسلمان پیش تھے اور جس کی کوکھ سے شاہین باغ جیسا بے مثال احتجاج وجود میں آیا تھا۔ پولیس نے ایسے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جو انسانی حقوق کے دفاع کے معاملے میں عالمی شہرت رکھتے ہیں اور جنہوں نے اس فسادات کے دوران متاثرین کی راحت رسانی میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ان کارکنوں میں ہرشمندر اور یوگیندر یادو جیسے لوگ شامل ہیں۔ ایک فرد جرم میں مصطفیٰ باد میں الہند ہسپتال کے ڈاکٹر کو بطور ملزم شامل کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فسادات زدگان کے سب سے زیادہ مدد کی اور ان کی جانیں بچائیں۔ دوستو، گوکل پوری علاقے میں 9 مسلمانوں کے وحشیانہ قتل کے سلسلے میں داخل فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ فساد پھیلانے اور ایک فرقے کے لوگوں کو قتل کرنے، آگزنی اور انتقام لینے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا جس میں 125 لوگ شامل تھے۔ اس گروپ کا نام کٹر ہندو ایکتا گروپ رکھا گیا تھا۔ قتل کی ان 9 وارداتوں کے سلسلے میں 9 ملزمان لوکیش سولنکی، پنکج شرما، انکت چودھری، پرنس جتن شرما، ہمانشو ٹھاکر، وویک پنچال، رشبھ چودھری اور سمت چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ گروپ 25-26 فروری کی تشدد سے ایک دن پہلے یعنی 24 فروری کو بنایا گیا تھا۔ 9 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد گروپ کے بیشتر ممبر اس سے جدا ہو گئے تھے اور اس پر کی گئی بات چیت کو مٹا دیا گیا تھا۔ گروپ ایڈمن ابھی پولیس کی دسترس سے باہر ہیں۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے مذہب کی شناخت کر کے انہیں قتل کیا گیا اور مرنے سے پہلے ان سے جے شری رام کے نعرے بھی لگوائے گئے۔ واٹس ایپ گروپ میں اس کے ممبر لوکیش نے 26 فروری کو رات میں 11:49 پر لکھا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہاں لوگ کم پڑے تو بتا دینا، میں اپنی پوری گنگا وہار ٹیم کے ساتھ وہاں آؤں گا، سارا سامان ہے ہمارے پاس، گولی بندوق سب کچھ۔ پھر لوکیش نے 11:44 پر لکھا، تمہارے بھائی نے ابھی 2 مارے ہیں اور نالے میں پھینکا ہے۔ اپنی ٹیم کے ساتھ قتل کی ان وارداتوں کے سلسلے میں ابھی پولیس نے 3 چارج شیٹ داخل کی ہیں۔ ابھی کئی دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے وحشیانہ قتل کی ان 9 وارداتوں کے سلسلے میں پولیس نے ابھی محض 9 ملزمان کو ہی گرفتار کیا ہے،
जबकि कातिलों के इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरान की तादाद 125 थी। इसके बरक्स एक होटल के बहरे दिलबर नेगी के कत्ल के इल्ज़ाम में जिन 12 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की गई है वो सब के सब पुलिस की हिरासत में हैं। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि उन 12 मुल्ज़िमान में से 9 मुल्ज़िमान के जो इकबालिया बयान अदालत में पेश किए गए हैं उनमें हैरत अंगेज़ मुमासलत पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है कि किसी माहिर स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट लिखवा कर इस पर मुल्ज़िमान के दस्तखत करा लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि दिलबर नेगी की लाश शिव विहार में अनिल स्वीट के अंदर मिली थी जहां वो काम करता था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।